نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ القارعہ ہے جس کی میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور صرف اس سورت میں نہیں بلکہ آخری پاروں کی بیشتر سورتوں میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کے مختلف مناظر بیان فرمائے ہیں اور آخرت میں پیش آنے والے حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بار بار اس کا تذکرہ کرنے سے اصل مقصود یہ ہے کہ بندہ دنیاوی زندگی میں مصروف اور مشغول ہو کر کہیں آخرت کو بھول نہ جائے، کیونکہ آخرت کی یاد ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو استوار کرتی ہے، اس کو گناہوں سے، جرائم سے، بد اخلاقیوں سے، بدعنوانیوں سے، ظلم و ستم سے روکنے والی کوئی چیز اتنی مؤثر نہیں جتنی آخرت کی فکر مؤثر ہے۔ میرے دوستو، ساری دنیا میں جو جرائم ہو رہے ہیں یا جو ناانصافیاں کی جا رہی ہے وہ در حقیقت صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے، مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے ہمیں اور آپ کو قیامت اور آخرت کی یاد دلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں قیامت کو پہلے القارعہ سے تعبیر فرمایا گیا، یعنی وہ چیز جو انسان کو دہشت زدہ کر دے گی، انسان پر ہول طاری کر دے گی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ دہشت زدہ کرنے والی چیز کیا ہے۔ پھر اس کا تھوڑا سا منظر 2 آیتوں میں بیان فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں تمام انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بارش کے بعد پروانے اچانک نمودار ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی بلکہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی دائیں کوئی بائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کا یہ منظر بتا رہا ہے کہ میدان حشر میں بھی اور جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت تمام انسان اپنے حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو کر کسی کا رخ کسی طرف ہوگا اور کسی کا رخ کسی طرف ہوگا، ان میں باہم ترتیب نہیں ہوگی بلکہ بکھرے ہوئے پروانوں کے شکل میں ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ پہاڑ دہکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ جو تمہیں بڑے سخت نظر آ رہے ہیں یہ دہکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ عہن اصل میں دہکی ہوئی روئی کو کہتے ہیں۔ دوستو، روئی تو ویسے نرم ہوتی ہے اور جب اس کو دہکا دیا جائے تو اس کی ذرارت فضا میں بکھر جاتے ہیں۔ تو یہ سارے پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں اس طرح بکھیر دیے جائیں گے جس طرح دہکی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، عام طور سے پہاڑوں کو سختی سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی چیز بہت سخت ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ کی طرح ہے۔ کوئی آدمی اگر مصیبتوں کو برداشت کرنے والا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شخص استقامت کی پہاڑ ہے۔ لہٰذا پہاڑ سختی اور استقامت کی ایک علامت ہوتی ہے، لیکن پہاڑ جیسی سخت چیز بھی قیامت کے دن دہکی ہوئی روئی کی طرف بکھر جائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یعنی آج تو تم ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو کہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ پہاڑ ہوا میں اس طرح تیر رہے ہوں گے جیسے بادل کے ٹکڑے فضا میں تیرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یعنی لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ یہ پہاڑ اگرچہ اس وقت تمہیں بہت سخت نظر آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیس کر رکھ دے گا، یہاں تک کہ یہ پہاڑ بالآخر
گرد و غبار کی طرح اڑ کر دہکی ہوئی روئی کی طرح بکھر کر زمین پر بیٹھ جائے گی، اور یہ پوری زمین ایک چٹیل میدان کی شکل میں ہو جائے گی۔ یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن کا بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جنت کی نعمتیں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی اس کے بعد جس کی ترازویں بھاری ہو جائے گی وہ من پسند زندگی گزارے گا، ایسی زندگی گزارے گا کہ جس میں وہ جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا، جس چیز کی وہ خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پوری کی جائے گی، یعنی جنت میں اس کا مقام ہوگا۔ اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں بنائی ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ اہل جنت کو یہ کھلی آزادی دی جائے گی کہ وہ جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم مانگو گے، یعنی من پسند زندگی ہوگی۔ میرے دوستو، دنیا میں آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے سربراہ کو، کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کو، کسی بھی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو یہ بات نصیب نہیں کہ جو چاہے ہو جائے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ لہٰذا جس کی میزانیں اور ترازویں بھاری ہو جائے گی وہ من پسند زندگی میں ہوں گے۔ ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بات فائنل کر دی کہ راضیہ یعنی من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی وہاں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ آئندہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، بلکہ خوشی ہی خوشی کا عالم ہوگا، مسرت ہی مسرت کا عالم ہوگا، اور وہ جو چاہیں گے وہ ہوا کرے گا۔ میرے دوستو، آپ اس دنیا میں ذرا دیکھیں، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس دنیا میں کوئی خوشی خالص نہیں، کوئی خوشی کامل نہیں۔ بے شک خوشیاں آتی ہے، لیکن ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ کوئی خوشی اس دنیا میں کامل نہیں، کوئی راحت کامل نہیں، ہر راحت کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی اندیشہ، کوئی نہ کوئی رنج لگا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے نعمتوں میں رہنے والے انسانوں کو دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کبھی کوئی غم پیش نہ آیا ہو، کوئی تکلیف پیش نہ آئی ہو، بلکہ ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی اندیشہ، کوئی نہ کوئی رنج لگا ہوا ہے۔ اور خوشی کامل بھی نہیں، اس لیے کہ کامل خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ یہاں کی ہر خوشی ایک حد تک ہے، یہاں کی ہر راحت ایک حد تک ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں کسی انسان کی زندگی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ من پسند زندگی ہے، کہ جو دل میں آ رہا ہے اس کو مل رہا ہے، لیکن جنت کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کی ترازویں بھاری ہو جائے گی وہ من پسند زندگی میں ہوں گے۔ ان کی خوشی بھی کامل، ان کی راحت بھی کامل، ان کی ہر عمل ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ یہ بات جنت ہی میں حاصل ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کہیں اور نہیں مل سکتی۔ میرے دوستو، آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، لیکن جس کی ترازویں ہلکی پڑ گئی تو اس کا ٹھکانہ ایک گھڑا ہوگا، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھڑا کیا ہے؟ وہ گھڑا بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی اگر اعمال کے وزن کے نتیجے میں کسی کے اعمال ہلکے پڑ گئے اور ترازو میں نیکیوں والا پلہ ہلکا پڑ گیا اور برائیوں والا پلہ بھاری پڑ گیا تو پھر بڑی خطرناک بات ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کے معنی ہے گھڑا، اور آگے اس کی تشریح فرما دی کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں اس کو داخل ہونا ہوگا۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کا کوئی خوشی کامل نہیں، کوئی خوشی پائیدار نہیں، اسی طرح اس دنیا کا کوئی غم، اس دنیا کا کوئی پریشانی بھی پائیدار نہیں، کامل نہیں، بلکہ ہر غم بھی ناقص اور ادھورا ہے۔
اس غم کے ساتھ آدمی کو راحت بھی مل جاتی ہے، لیکن جہنم کے ایسا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے جس میں خوشی کا کوئی گزر نہیں، آرام کا کوئی گزر نہیں، وہ سراپا تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ میرے دوستو، ہم لوگ بعض اوقات اس دنیا میں کسی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، کوئی بیماری پہنچ گئی، کہیں درد ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، تو ہم لوگ اسی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس تکلیف کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں موجود ہوتی ہے۔ تکلیف اور درد ہے تو علاج کے لیے ڈاکٹر موجود ہے، دوائی موجود ہے، تسلی دینے والے ہیں، گھر والے ہیں، احباب ہیں، لیکن اللہ بچائے جہنم میں جو تکلیف ہے وہ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اس تکلیف کے ساتھ آرام نہیں ہوگا، وہاں کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، وہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔